اپنی تربیت لے رہے ہیں کہ ہمیں اس رات کی قدر کیسے کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس شخص کی بھی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ قاطع الرحم، قاطع الرحم، رحم کہتے ہیں ماں کے اس حصے کو جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، ماں کا رحم نہیں ہم بولتے، اس سے رشتے بنتے ہیں۔ ذو الارحام، ایک رشتہ بنتا ہے جس کو عصبات کہا جاتا ہے اور عصبہ پٹھے کو کہتے ہیں۔ ذو الارحام ماں کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو ننیھال ہوتا ہے، اسبات پٹھوں کی وجہ سے باپ کے رشتہ دار جو ددھیال ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ قاطع الرحم جو لڑنے والا ہے، ناجائز طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری لڑائیاں کسی کے ساتھ اس لیے تھوڑی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا باغی ہے، لہذا میں بھی اس سے نہیں بولوں گا۔ کہاں ہے ہماری لڑائیاں اس وجہ سے ہوں، پھر تو بات ہی الگ تھی۔ فلاں گستاخ رسول ہے، ہماری اس سے نہیں بنتی، پھر بھی بات ٹھیک تھی۔ فلاں بے نمازی ہے، بے حیا ہے، گھر کے اندر بدکاری کرتا ہے، کرواتا ہے، اپنی بیوی کے حوالے سے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے شرم و حیا والا نہیں ہے، ایسے بے شرم، ایسے بے حیا کے ساتھ ہم آنا جانا کیوں رکھیں، خوشی غمی میں کیوں شریک ہوں؟ پھر بھی بات الگ تھی۔ اس میں تو حکم ہے سوشل بائیکاٹ کا کہ پوری برادری جب اس بندے سے الگ ہوگی تو اس کو احساس ہوگا کہ یار میں تو کہیں کا بھی نہیں رہا۔ شریعت کے بعض مسائل میں سوشل بائیکاٹ فرض ہو جاتا ہے، آپ اس کا بائیکاٹ کریں تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں کہاں جی رہا ہوں۔ لیکن ہماری ان لوگوں سے تو سب سے زیادہ بنتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے باغی ہوتے ہیں، ہماری ان سے زیادہ بنتی ہے۔ جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہماری برادری میں تھوڑی بنتی ہے۔ لیکن فرمایا گیا قاطع الرحم، جو رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے ان کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کہا یہ حسن اتفاق ہے کہ شب برات سے پہلے ایک رات مل گئی ہے تاکہ ہمیں 24 گھنٹے مل رہے ہیں صلح کے لیے۔ والصلح خیر، جب اللہ نے فرما دیا کہ صلح سے بڑھ کر کوئی اور نیک کام نہیں ہے، صلح سب سے بہتر ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن مسلمان تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور سب کی ذمہ داری بتائی گئی کہ تمہیں ایک دوسرے کو لڑانا نہیں ہے، ایک دوسرے کو تم نے جوڑنا ہے، صلح کروانی ہے آپس میں۔ کتنی بڑی بات کہی گئی۔ اور میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھیے گا، ٹھیک ہے جھوٹ کا چلن ہے، رواج ہے، بلکہ جھوٹ، غیبت، چغلی یہ وہ گناہوں میں سے ایسے گناہ ہیں جو سر عام ہو رہے ہیں، اور یہ وہ غیر معمولی گناہ ہیں جو معمول ہمارا بن چکا ہے۔ یہ وہ اتنے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھنا ہی چھوڑ چکے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، آپ سب سمجھتے ہیں۔ جھوٹ وہ گناہ ہے جس کے لیے مطلق کہا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر لعنت ہے، یہ بات بھی مشہور ہے۔ ایک کام ایسا ہے جس کے لیے جھوٹ کی اجازت دی گئی، یہ بہت بڑی بات ہے، جتنا سوچیں، میرے پاس اب وقت نہیں رہا کہ میں اس کی مزید تشریح کروں، لیکن آپ سوچئے گا اکیلے بیٹھ کر کہ یار وہ کام اتنا عظیم کام ہے جس کے لیے جھوٹ جیسے گناہ کی اجازت دی گئی۔ یعنی وہ جھوٹ، وہ بظاہر جھوٹ ہے، در حقیقت وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ ایک نیک ارادہ ہے، نیک کاوش ہے کہ آپ دو آدمیوں کی صلح کے درمیان وہ بات کہتے ہیں جو بات ہوئی نہیں ہے تو جھوٹ، لیکن آپ نے صرف صلح کے لیے ایسا کیا ہے۔ دوسرے بندے کو جا کر آپ نے کہا ہے کہ یار ہر وقت اس کا گلہ شکوہ کرتے رہتے ہو، اس کے دل میں تو میں نے تیرے لیے احترام دیکھا ہے، یار تجھے وہ اچھے لفظوں میں یاد کر رہا تھا، حالانکہ کوئی اس نے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا، کوئی اس سے ملا ولا بھی نہیں ہے، لیکن نیت کیا ہے کہ یار اس کے دل میں جو نفرت ہے نا وہ ذرا کم ہو جائے۔ کیونکہ انسان جب یہ سنتا ہے نا کہ یار فلاں آدمی نے میری پیٹھ پیچھے اس نے
میرے بارے میں اچھے الفاظ کہیں، خود بخود ایک فطرت ہے کہ دل میں اس کے لیے ایک نرمی پیدا ہو جاتی. اس کے پاس بھی چلا گیا کہ یار میں تو ابھی اس سے ہو کر آ رہا ہوں. کس نے کہا؟ کسی ظالم آدمی نے کہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. یار وہ تو چاہتا ہے تیرے سے صلح کرے، بس وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یار میں آؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے خالی موڑ دے، مہربانی کر. اس کے دل میں پہل کرنے کی خواہش ہے، وہ خود بخود اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی کہ اچھا یار ایسا ہے، میرا مسلمان بھائی مجھ سے ملنا چاہتا. اب یہ کام ہوا نہیں ہے، اپنے طور پر یہ کر رہا ہے، بظاہر جھوٹ ہے لیکن بہت بڑا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کام اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے. اور یاد رکھیے قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی نحوست پوری قوم کو لپیٹ میں لیتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے، لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم. پوری وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے جس قوم کے اندر ایک بدبخت لڑانے والا ہوتا ہے، سازشی ہوتا ہے، فسادی ہوتا ہے، رشتہ داروں کو توڑنے والا ہوتا ہے. اس ایک کی وجہ سے پورا قبیلہ، پوری قوم خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتی. یہ وہ گناہ ہے. اور میرے آقا نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. ذرا اس کا ترجمہ بھی سنیے، خدا پناہ میں رکھے. کہتے ہیں ہر چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ ہوتا ہے. وہ فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک چہرہ انہوں نے اکھیڑا ہوا ہوتا ہے، اندر ایک اور چہرہ ہوتا ہے. یہ ایک چہرہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک چہرہ سر کے پیچھے رکھا ہوا ہوتا ہے. یا یوں سمجھیں ایک ہاتھ سے وہ گلے مل رہا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے. یہ وہ ایک منظر کشی کی گئی ہے جو لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے. ادھر گئے تو ادھر بھڑکایا، ادھر گئے تو ادھر بھڑکایا. جب دیکھا کہ طلاق ہو رہی ہے، مزید بغل سے خوشی نکلنے لگی کہ یار یہ رشتہ ان کا ٹوٹے گا تو ذرا ہمارے دلوں کو بھی سکون پہنچے گا. لعنت ہے ایسے دل کے اوپر بھی، ایسے مزاج کے اوپر جو کسی کے ٹوٹنے سے خوش ہوتا ہو. اس لیے اس حدیث کا ترجمہ بخاری شریف کی جو حدیث سنائی ہے، میرے آقا نے فرمایا سب سے گندا بندہ کل قیامت کے دن جو ہوگا نا، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ بدترین ہوگا، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ دھتکارا ہوا آدمی وہ ہوگا جو ایک کے پاس منافقت کی وجہ سے ایک چہرہ لے کر جاتا ہے اور دوسرے کے پاس منافقت کی وجہ سے دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ یہ بندے اس بندے کے چاہنے والے ہیں، تعریف کرے گا کہ پتہ چلے کہ میں بھی ان میں سے ہوں. اور جب دیکھے گا کہ یہ گروہ اس بندے کے مخالف ہے تو تب خوب مزید ان کے کان بھرے گا تاکہ یہ لوگ کیا سمجھیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں. ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی کہ زبان سے کلمہ پڑا دل میں کفر ہے، وہ اس وقت تھا حضور کے دور میں، وہ اب نہیں ہے. یہ شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک ہے نفاق عملی، یہ بھی ان منافقوں کے ساتھ مشابہت ہے. جب وہ لوگ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ پہلے پارے کے شروع میں آپ پڑھ لیں. جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے کہتے تھے یار گواہ ہو جائے ہم ایمان لے کر، ہم تو تمہارے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب کفار مکہ کے پاس جاتے تھے، سرداروں کے پاس، کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، او یار ہم تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کو تو بے وقوف بنانے گئے تھے ہم لوگ، اور ان کو تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیوں کہا گیا قرآن مجید کی 4 سورہ نساء آیت نمبر 145 کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گندا بندہ نہیں. ایک ہے کھلم کھلا کافر، اس نے تو بتا دیا کہ میں کافر ہوں. ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، کھل کر وہ دشمن اسلام بنے. اور ایک عبداللہ بن ابی بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا،
اور ٹوٹل نظام اس کا سازش تھی اسلام کے خلاف، اور کفار مکہ مشرکین مکہ کا اس کو ساتھ دینا ہوتا تھا۔ تو ٹھیک ہے وہ نفاق اعتقادی تو نہیں ہے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، لیکن یہ منافقوں کے ساتھ جو یہ صورتاً جو مشابہت ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ برادری کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی دو بھائیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے، حالانکہ آپ ان لوگوں کو نکال دیں، مہینے کے بعد وہ لوگ خود دونوں بھائی آپس میں ملنا چاہتے ہوں گے۔ اگر وہ سارے ان کے اندر ایک خلا تھا، دوریاں تھیں، تو ان چند منافقوں کی وجہ سے تھی۔ ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، ان کو تربیت دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو ایسے منافق آدمی کی بھی اس شب برات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یا تو کسی کو بیچ میں نہ لے کر آئیں صلح کے لیے، اپنے نبی کی جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا مبارکباد لے لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہے من بدأ بالسلام، دو مسلمان بھائی لڑے ہوئے ہیں، جس نے سلام کرنے میں یعنی صلح کرنے میں پہل کی ہے، اس سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب آدمی نہیں ہے۔ اور میرے خیال ہے بندے کی سب سے بڑی معراج ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائے۔ حضور کی معراج کیا تھی؟ حضور سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو گئے، اسی کو معراج کہا جاتا ہے نا۔ تو پہلے تو تیسرے بندے کو بیچ میں لائیں نہیں، خود پہل کریں، اس انا کے خلاف جہاد کریں، اور شب برات آنے سے پہلے اپنی صلح کر لیں۔ اگر لڑائی شرعی نہیں ہے، اور شرعی لڑائی کون سی ہوتی ہے اور غیر شرعی لڑائی کون سی ہوتی ہے، یہ ہماری انائیں فیصلہ نہیں کریں گی، یہ ہماری شریعت فیصلہ کرے گی۔ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ محبت کہاں ہے اور عداوت کہاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے علماء سے پوچھیں کہ میری فلاں بندے سے نہیں بنتی، میں کس وجہ سے اس سے ناراض ہوں، مجھے بتائیں میرا ناراض ہونا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ اگر علماء بتاتے ہیں کہ غیر شرعی ہے تو پہل کریں، چھوڑ دیں اس اندر والے نفس امارہ کی بات، روح کو غالب کریں، شب برات کی عظمت کو سمجھیں، اللہ کے حکم کو سمجھیں، اللہ کے قرب کو ترجیح دیں، اور پہل کرتے ہوئے اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ اور اگر ایسے معاملات ہیں کہ آپ پہل نہیں کر سکتے، تو پھر اگر کوئی صلح کرانا چاہتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں، چلو اس کو بھی ایک ثواب مل جائے گا۔ پہلی صورت میں تیسرے بندے کو ثواب نہیں مل رہا تھا، اس صورت میں اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اس لیے آپ ان دو کے درمیان تیسرا بندہ بن جائیں جو دو بچھڑے ہوں کو ملانے والا۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ برادری کے سرپرست حضرات کرتے ہیں۔ اے برادری دے وڈیرے کو محفلیں صرف اگو بان واسطے نہیں ہوندے، اے برادری دے وڈیریاں دا اے مطلب نہیں ہوندا کہ جناب کچھ لوگ بیٹھیں تو کھڑے ہو کے اپنی جا چڑھے ہوئے کہ میری برادری دا بزرگ آدمی آؤ سے استاد جی بزرگوں ڈاڈا جی بابا جی چچا جان ذرا اگاں تشریف لایا۔ اے وڈیریاں دے جڑے ایویں سمجھو جنہاں دا رتبہ زیادہ ہے انہاں دیاں ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان سمجھو اسا۔ اس کو عربی میں کہا گیا العطایا علی متن البلایا، نعمتیں اس لیے زیادہ ملتی ہیں جب آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو ذرا اس آزمائش میں بھی آئیں وہ لوگ۔ تو برادری کے سرپرست حضرات یہ کردار ادا کریں، کہیں بھائی لڑے ہوئے ہیں تو ان کی صلح کروائیں، کہیں دوست لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرائیں، دو مسلمان بھائی ہیں پڑوسی ہیں دکاندار ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کسی وجہ سے لڑائی ہے، تیسرا پڑوسی دکاندار ان کے درمیان صلح کرائے۔ اس کی برکتیں ہوتی ہیں، آپ کو وہ برکتیں سمجھ نہیں آتی، جیسے لڑائی کی نحوستیں ہوتی ہیں اور وہ نظر نہیں آتی اور وہ لپیٹ میں لے لیتی ہیں، صلح کی نیکیوں کی برکتیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس سے فائدہ سارا خاندان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شب برات کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے جھگڑوں کو ختم کریں تاکہ ہم اس عظیم رات میں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو سکیں۔